अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, मस्जिदें अल्लाह का घर होती हैं और मस्जिदें वो होती हैं जहां पर हमें नमाज सिखाई जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान समझाया जाता है। उकाड़ा की मस्जिद का वाकया तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि वहां पर जो मुजरे की तकरीब रखी गई है और वो तकरीब रखने वाला भी वहीं का कारी था। इसके अलावा वहां की वीडियो भी आप लोगों ने बहुत सी देख ली होंगी, मुकम्मल मुजरा अब तक आप लोग देख चुके होंगे, मुझे यकीन है। आगे जा प्रोग्राम में आगे जाने से पहले नाज़रीन सिर्फ आप लोग ये एक छोटा सा क्लिप सुनिएगा। वो हमारे उस्ताद हैं, आप वो हमें पढ़ाते हैं, इसलिए आप उसके बारे में जो कुछ कहेंगे मत बुरा महसूस होगा ना। हाँ ना, बिल्कुल उस्ताद है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ उस्ताद। नाज़रीन, ये प्रोग्राम बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको वो तमाम चीजें दिखाता रहूं जो आप अब तक देख चुके हैं। ये प्रोग्राम अगर मैंने बनाना होता तो आज से 5 दिन पहले भी बना चुका होता, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा ये प्रोग्राम बनाना या इसके ऊपर प्रोग्राम करना, या मैं बताऊं कि हमारे पाकिस्तान में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर इस तरह का काम कोई आम बंदा, कोई आम मुझ जैसा बंदा कर लेता तो अब तक उसका पता नहीं क्या हशर नशर उसके घर का, उसका, उसकी फैमिली का हो चुका होता। उस जगह के ऊपर इस तरह का काम हो रहा है कि एक कारी जो के मदरसा मस्जिद चला रहा है वो उसी मदरसे मस्जिद में मुजरे की महफिलें भी चला रहा है। और ये चीजें जब गैर मजहब लोग देखेंगे, जब गैर मुस्लिम लोग देखेंगे तो वो फिर इस्लाम के ऊपर क्या क्या तनकीद करेंगे ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये जिस तरह कारी आशिक है, आप लोग इसका नाम और इसकी तस्वीरें भी देख चुके होंगे। इसमें कुछ चीजें मैं ऐड करूंगा, लेकिन ज्यादातर चीजें वो वाली ऐड करूंगा नाज़रीन जो शायद आप लोग किसी और चैनल के ऊपर नहीं सुन रहे होंगे अब तक। जिस तरह एक बच्चे का ये मैंने आपको प्रोग्राम बयान सुनाया है, इसी तरह के कुछ मजीद बयान मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। आप सोचने समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे दिमागों के साथ हो क्या रहा है। लेकिन इससे पहले जो मुकदमे की थोड़ी सी तफसील है वो मैं आप लोगों को बता दूं, जो अब तक आज के दिन तक जो बताई जा रही है। जिस तरह कहा यह जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर नेमत अली, जिन्होंने वीडियो देखने के बाद पुलिस को अलर्ट किया और कार्रवाई की और मुकदमा दर्ज किया। इल्जामात इसमें नाज़रीन लगाए जा रहे हैं जो अभी तक कहा जा रहा है। वैसे इसके ऊपर जो बहुत से टीवी एंकर हैं, खास तौर के ऊपर मैं नाम लूंगा तहमीना शेख का और इसके अलावा मियां इमरान अरशद का, जो थाने तक गए, एसएचओ साहब से पूछा तक भी कि क्या दफात लगाई हैं, लेकिन उनका कहना यह था कि इसमें तुमने मजहब की दफात नहीं लगाई बल्कि लगनी चाहिए थी। इसके ऊपर मियां इमरान अरशद का मैं प्रोग्राम देख रहा था, काफी बहस भी होती रही उनकी। उन्होंने ये चीज बाकायदा तौर के ऊपर उन पुलिस वालों को कही भी कि मेरे साथ ग्राउंड पर चलो, मैं बताता हूं आपको कि वो मस्जिद थी या मस्जिद के बाहर की जगह थी। लेकिन नाज़रीन फिर भी इसके ऊपर जो अभी तक बताया जा रहा है, इल्जामात लगाए गए हैं फाश गाने और रक्स के जरिए अवामी खलियात को मदऊ करना, खवातीन रकासों के साथ गैर शरई और गैर कानूनी सरगर्मियां, मदरसे जैसे मजहबी मुकाम को बदनाम करना। FIR में 8 से 10 नामालूम अफराद को भी शामिल किया गया जो लाउड स्पीकर और रक्स में मुलव्वस थे। अब नाज़रीन यहां पर आप लोग थोड़ी और चीज समझने की कोशिश करें। कुछ लोग इसके ऊपर बयान पता है क्या दे रहे हैं, ये उस कारी का निजी मामला था, वो उसका जाती मामला था। एक कारी जो हम लोगों को मना करता है मुजरे देखो भी ना, गंदे गाने सुनो भी ना, वो अपनी बेटी की मेहंदी में जनाब मुजरा करवाता भी है, गंदे गाने चलवाता भी है और वो भी मस्जिद में। तो ये उसका जाती कोई मसला था, ये उसका जाती माल था, अपने घर में करवा ले। वो मेरे ख्याल से रहता भी वो उधर ही था ना, ठीक है। वो तो ये भी कह सकता है कि मैंने अपने घर में ही करवाया है, चले उधर करवा लेता जहां पर बेटी देने लगा। आगे से दिल करें वो भी मस्जिद में ही रहते हो, वो पता भी नहीं है। खैर ये इसका जाती नाज़रीन किस तरह से अमाल हो सकता है। यहां पर आप लोगों ने ये बच्चे की वीडियो देखी, एक छोटा सा क्लिप आप लोग और देखिएगा। ये बता रहे हैं मुझे नहीं मालूम बेटा, आपको क्या मसला है? अल्लाह को जानते नहीं, कारी को अल्लाह को देना। कब्र में किसने जाना है? सब नहीं जाना है। मुझे लगता है कि आपने कारी साहब की कब्र में जाना है। क्यों? आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं नजायज। यहाँ पर मुजरा हुआ है, पता है? नहीं नहीं पता? नहीं वीडियोस देखी है? नहीं देखी। अब नाज़रीन प्रोग्राम का जो करने का असल मकसद है वो ये है मेरा, आप लोगों ने इस बच्चे की कुछ बातें सुनी हैं और जज्बात भी देखे हैं आपने इस बच्चे के,
کس طرح یہ ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنے قاری کو, اپنے استاد کو, جو کہ شاید ہر بندہ کرے گا, ہر اسٹوڈنٹ کرے گا. لیکن یہاں پر آپ لوگ سمجھنے کی کوشش یہ کریں کہ ان لوگوں نے ہمارے مائنڈ کس طرح سے پکے کیے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے ہمارے مائنڈ میں کیا ایک چیز بٹھا دی ہے, وہ یہ چیز بٹھا دی ہے کہ بچے ہم جو کام کر لیں نا اس کو آپ لوگوں نے گناہ نہیں سمجھنا, ہم جو مرضی کریں. اگر ہم ایک چیز کہتے ہیں نا کہ یہ چیز کرنا گناہ ہے, یہ کام کرنا گناہ ہے, تو یہ چیز ہم دوسرے لوگوں کے لیے کہتے ہیں, خود کے لیے نہیں. ہم ایک کام کر لیں تو اس کے اوپر اس کو اگنور کرنا ہے آپ لوگوں نے. آپ دیکھ رہے ہیں بچہ اگنور کر رہا ہے اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں قرآن حافظ ہوں. آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ ماشاءاللہ یہ حافظ صاحب جب مزید تھوڑے سے اور بڑے ہوں گے, مچور ہوں گے, کسی جگہ پر جا کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے, تو یہ آگے سے جو تعلیم دیں گے وہ کیا ہو. اور یہ یہاں پر تو چلے یہ بچہ ہے, یہ نہ سمجھ جائے, اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے, یا اس چیز سے مجھے کتنا گناہ ہو رہا ہے. یہ چیز بڑے بڑے سمجھدار قسم کے بندے کہتے ہیں. آزما لیں آپ لوگ, آپ کس بھی فرقے سے ہیں, دوسرے فرقے والے کے ساتھ جا کر 2 منٹ کی آپ بحث کر لیں, اس کے سامنے آپ قرآن پاک کھول کر رکھ دیں, اس کے سامنے آپ حدیث کو ہی رکھ دیں, اس سے کہیں کہ بھائی جان جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بات غلط ہے, یہ دیکھیں یہ ہمارا قرآن کہتا ہے, یہ ہماری حدیث کہہ رہی ہے, اللہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا. تو آپ کس طرح سے کہہ رہے ہو جو چیز آپ کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے. وہ کہے گا تو جو مرضی کر لے, جو میرے استاد نے کہتے ہی وہ ٹھیک ہے. یہ ایک نیچر بن چکی ہے. معذرت کے ساتھ غصہ نہ کیجئے گا, لیکن یہ ایک چیز ہر جگہ پر پورے پاکستان میں جگہ جگہ کے اوپر یہ چیز دیکھنے کے لیے آ رہی ہے. ہم میں سے کئی لوگ ہوں گے جو اس چیز کو سمجھتے بھی ہوں گے, جانتے بھی ہوں گے. ہم کوئی عالم دین یا کوئی اس لائن کے بندے تو ہیں نہیں کہ زیادہ اس میں معلومات ہو مجھے, لیکن یہ چیزیں دیکھنے میں آپ کو عام لوگوں کو ملیں گی. بس کسی سے اگر آپ کسی ایک چیز کے اوپر آپ کی بحث ہو گئی ہے نا, کسی سے دین کے معاملے میں, کہ یار یہ گناہ, یہ آپ گناہ والی سائڈ پر چل رہے ہو, یہ دیکھو نا یار اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں, یہ دیکھو نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں ہمیں حدیث کے ذریعے. وہ کہے گا یار سمجھ نہیں ہے, تو نہیں سمجھ آ سکتی. وہ یار یہ تفصیل جو قاری سمجھتا ہے وہ تسی نہیں سمجھتے, جو میرا استاد سمجھتا ہے وہ تسی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے یہ چھڑ دے ہو, جو میرے استاد ہو رہا کہتا ہو ٹھیک ہے. یہ تو بچہ ہے بچارہ, لیکن یہاں پر بڑے بڑے سمجھدار بندے اس طرح کہتے ہیں. اب ناظرین آ جاتے ہیں ایک وہ چیز کے اوپر. وہ چیز یہ ہے کہ جو یہ قاری عاشق صاحب ہیں, انہوں نے گل ایک کھلا دیا ہے. اگر اس طرح کا کام خدا نہ خواستہ کوئی عام نہ سمجھ بندہ کر لیتا, مسجد کے گیٹ کے آگے بھی کوئی اس طرح کا کام کر لیتا, اس کے ساتھ کیا ہوتا یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اس بندے نے تو مدرسے کے اندر کر دیا, کوئی خدا نہ خواستہ مسجد کی چھت پر یہ کام کر لیتا, وہ اچھے طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہوتا. جو لوگ ہمیں خود منع کرتے ہیں اور ہے بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے, وہ لوگ خود یہ سب کام کرتے ہیں. یہاں پر بڑا دل کر رہا ہے ناظرین کہ میں آپ کو بڑی بڑی اس طرح کی ویڈیو دکھاؤں جس کو دیکھ کر آپ کے کلیجہ پھٹ جائے آپ لوگوں کا, لیکن ایک تو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے, اور دوسرے نمبر پر یقین کریں دل نہیں ہے. ابھی بھی 3 پروگرام اس طرح کے میں بنا کر بیٹھا ہوں جس کو بڑا دل کرتا ہے میں اپلوڈ کروں, لیکن وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ ناظرین یہ ہے کہ وہ چیزیں جب غیر مذہب کے لوگ, غیر مسلم لوگ دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے اسلام کے بارے میں. لیکن پھر بھی وہ ہر جگہ کے اوپر آپ کو دکھیں گی. اگر آپ سرچ ماریں کسی بھی قاری کے بارے میں, سرچ ماریں ان چیزوں کے بارے میں, نیچے ایک بڑی لسٹ ٹائٹل کی آ جائے گی. کسی ٹائٹل کے اوپر آپ لوگ کلک کر کے دیکھیں, سب سے پہلے جو تصویر یا ویڈیو آپ کو دکھائی دے گی وہ اس طرح کی ہوگی جو یقیناً ایک عام ایک عزت دار بندہ نہیں دیکھنا چاہے گا. پاکستان کے مختلف مدرسوں کی ایسی ویڈیوز بچوں کے ساتھ آتی ہیں جو نہیں آنی چاہیے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, 2 لوگ ہوتے ہیں. ایک آپ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو عام ناسمجھ گنہگار, جن کو دین کا نہیں پتا, جن کو نہیں اتنی عقل, نہیں اتنی تعلیم. اگر ہم لوگ وہ گناہ کر دیتے ہیں, گناہ تو گناہ ہے,
لیکن اگر ہم لوگ وہ گناہ کر دیتے ہیں, اگر ہم لوگوں سے کوئی جرم ہو جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی معافی ہو, یا پھر اس کا جو گناہ دوسرے لیول کے بندوں سے کچھ کم ہو. دوسرا جناب بندہ یہ آتا ہے جو ہم لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا, اور ان لوگوں کو اچھی خاصی سمجھ بھی ہے کہ یہ چیز کی سزا کیا ہے. ان لوگوں کو سمجھ بھی ہے کہ اللہ قرآن پاک میں کیا کہہ رہا ہے, فلانے گناہ کا کیا سزا ملنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن چیزوں سے ڈرا کر گئے ہیں. وہ پھر کرتے بھی ہیں, چھپاتے بھی ہیں, پکڑے جائیں تو بدماش بن بیٹھتے ہیں, یا پھر اپنے اس طرح کے لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں کہ جا کے ہمارا دفاع کرو. ایک عام بندے سے زیادہ اس طرح کے لوگ زیادہ گنہگار ہیں, اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ قانون کی نظر میں بھی یہ لوگ ہم لوگوں سے زیادہ گنہگار اور ہم لوگوں سے زیادہ سزا ان لوگوں کو ملنی چاہیے. یہاں پر ناظرین ایک دو بندہ اور آتا ہے, ایک دو پروگرام میں دیکھ رہا تھا, وہ بھی بڑا دفاع کرتا ہے اس کاری کا. زیادہ خاص طور کے اوپر افسوس تب ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ ہم لوگوں کو اتنا زیادہ پکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار جو ہم ہیں نا وہ بڑے اوپرلے درجے کے بندے ہیں. مسلمانوں کی نماز ہوتی ہے, کسی بھی مسجد میں ہوتی ہے, وہاں پر جا کر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سب ایک لائن میں ہوتے ہیں. صرف امام کو ناظرین آگے کھڑا ہونے کا پتہ ہے کیوں اجازت ہے, کیونکہ وہ آپ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو پچھلی لائن میں کھڑا ہوا ہے وہ پتہ نہیں امام سے بھی بڑا مولوی ہو, امام سے بھی بڑا عالم دین ہو, یا امام کا استاد ہو, لیکن صرف امام کو اجازت اس لیے ہے آگے کھڑا فرنٹ پہ کھڑے ہو کر ہمیں نماز پڑھانے کی کہ وہ ہمیں لیڈ کر رہا ہے. نہیں تو جس لائن میں ہم سب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, اس میں ہو سکتا ہے بھکاری بھی ہو سکتا ہے زنائی, چور, ڈکیت, عالم دین بھی ہو. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ سب برابر ہیں. لاسٹ میں آپ لوگوں کو ایک چیز یہ کہوں گا, آپ لوگ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں, آپ لوگ پڑھے لکھے بھی ہوں گے, بہت سے لوگ بڑے بڑے اچھے مقام پر اس وقت فائز بھی ہوں گے. ہم لوگ جب پڑھ کر سمجھ کر سیکھ کر ڈاکٹر بن جاتے ہیں, ہم لوگ جب پڑھ کر سمجھ کر سیکھ کر پروفیسر ٹیچر بن جاتے ہیں, آگے سے پھر مزید بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, ہم لوگ پولیس افسر بن جاتے ہیں, آرمی میں افسر بن جاتے ہیں, مختلف محکموں میں افسر بن جاتے ہیں, بڑے انجینئر بن جاتے ہیں, ہم لوگ بڑے ایڈوکیٹ جج بن جاتے ہیں. صرف پڑھنے سے ہی تو سب کچھ نہیں نہ بنتا, پڑھ کر سیکھ کر سمجھتے ہیں تو تب بنتے ہیں نا. 10 منٹ اگر ہم لوگ خود قرآن پاک کھول کر پڑھ لیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, تفصیل پڑھیں, میں یہ سمجھتا ہوں اس 10 منٹ میں سے آپ نے جو 1 منٹ بھی پڑھا ہے نا, اس کی آپ کو سمجھ آ گئی نا, تو آپ کی زندگی سنور جائے گی. اگلے دن 10 منٹ آپ لوگ حدیث کو ہی ایک سلیکٹ کر لیں, حدیث کو اس کو روزانہ ایک حدیث آپ پڑھیں. اگر اس حدیث کی پہلی لائن بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی, آپ کو عقل آ جائے گی کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. جس چیز کی نہ اگر خدا نہ خواستہ سمجھ آئے تو وہ چیز کے لیے آپ مشورہ کر لیں کسی سے, لیکن یہاں پر آپ لوگ جو خود پڑھ لیں گے سمجھ لیں گے وہی آپ کے لیے بہتر ہے. آج کل جو ماحول بن چکا ہے وہ اس طرح کا ناظرین ماحول بن چکا ہے کہ اگر ہم نے صرف سن کے آگے عمل کرنا ہے نا, پھر اللہ ہی حافظ ہے, پھر اللہ تعالیٰ بچائے, اللہ اپنا کوئی رحم کر دے قبر میں اور آخرت میں. ورنہ جو سنی سنائی بات ہم آگے رٹا لگا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جو قاری کہتا ہے وہ ٹھیک ہے, تو یہ ٹھیک پھر اسی طرح کہیے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو اب کے لیے اتنے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ.